لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے تم لوگوں سے یہ آزادی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ اسپیکر صاحب، ہم پر کسی نے کتاب نہیں لکھی، لیکن آمروں کی گود سے، ڈکٹیٹری کی گود سے جو ان کی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نو ہائر ہانر کتاب ہے، کونڈلیزا رائس نے لکھی ہے، اور اس میں جو یہ بار بار چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، تو اس میں باقاعدہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرویز مشرف سے کس طرح رابطے میں تھی، کب کب رابطے میں تھی اور کیا کیا ہوا ہے، اس میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے، کنسٹیٹیوشن ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ کو کتاب پڑھنا آتا ہے تو آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اسپیکر صاحب، ہم تو کنسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، یہ اس پاکستان کی معزز کتاب ہے جس پر جو ہے یہ پورا سسٹم چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اگر آئین اس طرح ہم اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ ہم نے میٹرک تک یہ بھی پڑھا تھا کہ a+b² = a²+b²+2ab، آج تک ہم نے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اسی طرح یہ کنسٹیٹیوشن اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم جلسہ کریں، ہم جلوس کریں، ہم احتجاج کریں، لیکن جب بھی جاتے ہیں تو ان کے جو لگائے ہوئے غنڈے ہیں وہ راستے میں آ جاتے ہیں، ہمارے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے؟ ہم نے دو جلسے کیے اسپیکر صاحب پرسوں کے علاوہ، ایک اسلام آباد میں کیا ہے، ایک لاہور میں کیا ہے، ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا۔ ہم وہاں گئے، اپنا جلسہ کیا، واپس پرامن طریقے سے آئے، لیکن پرسوں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو ظلم پرسوں کیا یا جو 2 سال سے کرتے آئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، ہم رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی سزا دی جائے گی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے۔ اسپیکر صاحب، آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہے کسی بھی صوبے کا ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، پولیس فورس چاہے جس بھی صوبے کا ہو اس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے۔ اگر پولیس فورس کی وردی میں غنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے۔ اگر ایک بندہ سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر ایک شخص کے بغض میں
وہ جو ہے اعلیٰ بنے، اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اگر ایک شخص کی انا میں، ایک شخص کے بغض میں آئین کا قتل عام ہو، جمہوریت کا قتل عام ہو، تو اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص صرف فیصلے ہی کرتا رہے جو عمران خان کے خلاف ہو، انصاف کرتا نہ رہے، تو انشاءاللہ تعالی نہ پہلے ہم اس کی عزت کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، کچھ اشعار کے اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اسپیکر، جمہور اور دستور یہی چلاتے رہے۔ 1971 سے لے کر آج تک ہمارے کان پک گئے کہ دستور اور جمہور، لیکن اب جو ہے ان کا ایک نیا نعرہ لگ گیا کہ مجبور۔ وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ اچھا، آئین میں امینڈمنٹس لا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیا امینڈمنٹس ہیں؟ ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، جس کو راضی کرنے کے لیے گئے انہوں نے پوچھا کہ ڈرافٹس کدھر ہیں؟ اچھا، ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں، آپ نے پولیس کا ذکر کیا، یہ کون سی پولیس کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا یا کہیں اور کی کا؟ یہ پنجاب پولیس۔ اچھا، بس پنجاب پولیس کے وردی میں جو غنڈے انہوں نے پالے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا بس اب ٹھیک ہے، آگے جی۔ اچھا سر، بٹ نے بھی معافی مانگی تھی، اب ان کی بھی باری ہے۔ کوئی چیز ایکسپنج نہیں ہوگی جی، کیوں ایکسپنج کریں؟ میں کسی چیز کو ایکسپنج نہیں کرتا۔ دیکھیں، اس ہاؤس میں جو بھی الفاظ کہے جا رہے ہیں اور جو بھی کہہ رہا ہے، یہ اس کا پورا کہ وہ کہے، وہ پبلک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، پبلک نے اسے ریپریزنٹیشن کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ جو الفاظ وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ استعمال کرے۔ میں کسی بھی لفظ کو یہاں سے ایکسپنج نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں۔ وہ ریکارڈ کیسا رہنا چاہیے؟ یہ بیچ میں ایک درمیانی راہ ایکسپنج کر دو، کیوں کر دو بھائی؟ تو بس اپنے جذبات کنٹرول کر کے آئے۔ سر عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو ایکسپنج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ظلم ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے صرف بولنا میں نے برداشت پہلے بھی نہیں کوئی کرے، چیز برداشت ایکسپنج کرو، نہیں کی ہے، کرنا پڑے گا پہلے بھی برداشت۔ باتیں ہوئی ہیں، میں نے ایکسپنج نہیں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں جو بھی بات ہو وہ ریکارڈ پہ رہے، بالکل۔ اور جو کہنے والا کہتا ہے وہی سننے والا سنے۔ آپ کے الفاظ بھی ایکسپنج نہیں کروں گا، نہیں آپ کے الفاظ بھی ایکسپنج نہیں کروں گا، مگر آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ اچھا سر، احتیاط سے بات نکل چکی ہے۔ امینڈمنٹس آ رہی ہے کنسٹیٹیوشن میں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا امینڈمنٹس آنے والی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کو یا دوسرے دوستوں کو کے پاس گئے ان کو راضی کرنے کے لیے، انہوں نے ڈرافٹ مانگا، ڈرافٹ کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم اے بھی آئے۔ تو انہوں نے کہا منہ اٹھا کر آ گئے، پہلے ڈرافٹ سے لاؤ، ڈرافٹ سے پڑھو کہ ڈرافٹ میں لکھا کیا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امینڈمنٹس ہو کس کے لیے رہے، ان امینڈمنٹس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے جو اپوزیشن کے بھائی ہیں، ہمارے معزز دوست ہیں، یہ ہم سے کنسٹیٹیوشن ذرا زیادہ جانتے ہیں، اپنی تقریر میں اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ امینڈمنٹس کیوں، کس لیے اور کہاں سے لائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس امینڈمنٹس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے، مرکزی حکومت۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں جو ہے اگر اس کا جو ہمارا پاکستان کا جعلی وزیر اعظم ہے، اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے، صبح بولتا ہے کہ 15 روپے جو ہے میں نے بجلی کا یونٹ سستا کر دیا، صبح 4 روپے مہنگا ہو جاتا ہے۔
مطلب اس کے ساتھ اتنا اختیار نہیں ہے، وہ اتنا سمجھ نہیں سکتا کہ وہ پلیٹلیٹس کو پائلٹس بولتا ہے، اور وہاں پر جو ہماری پپے کٹنیاں ہیں جو ہمیشہ فساد پھیلاتی ہے، ایک تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی بن گئی، وہ جو ہے ایک اسکول میں جاتی ہے، وہ بولتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بچی بولتی ہے کہ کنجنکشن۔ اچھا جغرافی پڑھ رہی ہو؟ اچھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کنجنکشن انگلش گرامر کا ورڈ ہے کہ جغرافی کا ورڈ ہے۔ تو یہ لوگ پاکستان پر مسلط ہو کر کسی کے تھرو ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے معیشت جو ہے وہ اچھی طرف جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا 8 اپریل 2022 اس وقت کے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو لے لیں اور آج کے اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انفلیشن اس سے زیادہ، اکنامک گروتھ اس سے انتہائی کم، پہلے -0.2 پر تھا، ابھی جو ہے 2 تک پہنچ گیا ہے۔ انفلیشن ان کی حکومت میں 38% تک اسپیکر صاحب پہنچ چکا تھا، ہماری دور حکومت میں وہ 12% تھا۔ اچھا امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اسپیکر صاحب، $38 بلین جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے اور $63 بلین ہمارا امپورٹ ہے، تقریباً $25 بلین ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں معیشت اچھی طرف جا رہی ہے۔ ان کو معیشت کی سمجھ آئے تب یہ بولے نا، ان کے دماغ میں کوئی ریفارمز ہو تب نا، ان کے پاس کوئی پالیسی ہو تب نا۔ یہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ریفارمز کیا ہوتی ہے، پالیسی کیا ہوتی ہے، ملک کو چلانا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ لوٹ مار کی سیاست کی ہے اور ہمیشہ جو ہے نورا کشتی اور مکہ کر کے حکومت ایک دوسرے کو دی ہے اور بات ختم۔ ابھی جو ہے مرد کلندر آیا ہے، ابھی مرد مجاہد آیا ہے جو ڈٹا ہوا ہے، جو سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے، مرد کی طرح، شیر کی طرح۔ اسپیکر صاحب، میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہ جیل میں پڑا ہے اور پورے سسٹم کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کل روڈ بند تو روڈ پور جیم پیک۔ وہ کہتا ہے کل جلسہ ہوگا تو پھر کسی کا باپ بھی جلسہ نہیں روک سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ احتجاج ہوگا تو کسی کا باپ بھی احتجاج نہیں روک سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے تم لوگوں سے یہ آزادی۔ اسپیکر صاحب، آخر میں میرے دل کے بہت قریب اشعار اس پر اختتام کروں گا کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اچھا، چونکہ یہ موضوع چل رہا ہے